السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبید علی میرا نام ہے۔ روحی عبید فرام سینٹر فار کوالٹی سائنسز۔ اچھا، ویسے آج تاریخ ہے 2 اپریل سن 2024 اور 23واں رمضان کی شب ہے۔ جی، ہم آج جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ بہت آسان زبان میں ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے کہ دوائیں کیسے اپروو ہوتی ہیں، یعنی مارکیٹ میں عام آدمی تک کیسے پہنچتی ہیں، اور کلینکل ٹرائلز کیا ہوتے ہیں، کیسے کیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ایک بڑا مشہور کیس ہے کلینکل ٹرائل کے فیلئر کے حوالے سے، اس پہ بات کریں گے، اور یہ بھی بات کریں گے کہ کیوں کلینکل ٹرائلز فیل ہو جاتے ہیں، کیا وجوہات ہوتی ہیں اور کس سٹیج پہ جا کے فیل ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں شروع کروں گی کہ دوائیں مارکیٹ میں کیسے آتی ہیں، کس طرح اپروو کی جاتی ہیں۔ دیکھیے، ہم عام لفظوں میں بات کریں گے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ یہ جو آپ کے پاس سینکڑوں کے حساب سے دوائیں دنیا بھر میں منظور ہوئی ہیں اور لوگوں کو استعمال کی جا رہی ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، کچھ میں نقصانات بھی سامنے آتے ہیں، کچھ کو ہم وڈرا بھی کر لیتے ہیں، کچھ کو ہم بین بھی کر دیتے ہیں، اور وہ سب کیا ہوتا ہے؟ پروسیس کیا ہے اس کا؟ عام لفظوں میں آپ سے پہلے شیئر کر لیں کہ مفروضہ ایک ہم طے کرتے ہیں اپنی آبزرویشن کی بنیاد کے اوپر کہ بھائی اس میں یہ متوقع فائدہ ہوگا، اس کیمیکل میں، اس بایولوجیکل میں ایک مفروضہ بناتے ہیں۔ یقیناً مفروضے کے پیچھے ہماری آبزرویشنز ہوتی ہیں، ہمارے پاس ایویڈنس ہوتا ہے، کچھ کنکریٹ ہمارے پاس کانسیپٹ ہوتا ہے۔ مطلب ایسا ہم نہیں کہہ سکتے کہ فرض کر لیجئے کہ پچھلے مہینے میں 3 لوگوں کا انتقال ہوا، ان میں سے 2 لوگوں کے نام جو ہیں وہ سین سے آتے تھے، تو ہم کہیں نہیں جی اگلا جو مارچ آئے گا اس میں بھی سین سے نام والوں کا پہلے انتقال ہوگا۔ اس طرح کا ہم کنیکشن نہیں بناتے۔ جو بھی کنیکشن بناتے ہیں، جو بھی ریلیشن ڈیولپ کرتے ہیں، اس کے پیچھے سائنٹیفک ایویڈنس ہوتا ہے۔ جی، یعنی کہ مفروضے کو سائنٹیفک ایویڈنس سے سپورٹ کیا جاتا ہے۔ ہاں، تاکہ ہم وہ دیکھ لیں ریئل ورلڈ میں ہمارے پاس کیا مفروض کیا ہمارے پاس جو ہیں گواہی ہیں، کیا شواہد ہیں۔ اچھا، جب یہ مفروضہ ڈیولپ ہوتا ہے اس کے بعد ہم لیبارٹری میں کام کرتے ہیں، کیمسٹری کا کام کرتے ہیں، اور لیبارٹری میں اینیمل کے اوپر بھی ٹرائل کرتے ہیں، لیکن اینیمل میں پہنچنے سے پہلے ہم بہت سارا کیمسٹری کا کام، پچھلا جو کام ہے اس کے ساتھ اس کو پرکھتے ہیں، اس کیمیکل کو، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی ہاں اب اس میں جان نظر آ رہی ہے اور اس کے شواہد موجود ہیں، تو پھر ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں، ہم اینیمل پہ جاتے ہیں۔ اینیمل پہ دیکھتے ہیں کہ جو وائٹل آرگنز ہیں اس کو کتنا نقصان پہنچا رہا ہے، کیا ڈوز اس کو دی جا سکتی ہے، کتنا اینیمل کو نقصان پہنچ رہا ہے، کیا واقعی فائدہ پہنچ رہا ہے۔ یعنی یہ تیاری ہے انسانوں میں طبی آزمائش کرنے کی؟ جی ہاں، کلینکل ٹرائل، طبی آزمائش سے کلینکل ٹرائل تو ایسا ہی ہے۔ اس کے بعد ٹرائل بھی ہم حصے میں کرتے ہیں، ایک ہی دفعہ میں سب نہیں کرتے تھے۔ تو جو ہمارے پاس سوال پہنچا تھا نا، وہ پہنچا تھا کہ واٹ از رینڈمائز، واٹ از پلیسیبو بیس، ڈبل بلائنڈ، واٹ از ڈبل بلائنڈ، اور واٹ از ملٹی سینٹر، ملٹی ایتھنک۔ تو یہ سب سوال، یہ کیا ہوتا ہے ٹرائل، کیسے رزلٹ نکالتے ہیں۔ تو یہ جب ہمارے پاس اتنا اعداد و شمار، اتنا کانفیڈنس آ جاتا ہے اینیمل میں ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد کہ کیا ڈوز دی جائے گی، کیا فائدہ پہنچے گا، اس کی کیا بنیادی وجوہات ہیں فائدہ پہنچنے کے، ہمارے پاس کیا شواہد ہیں، کیا معلومات موجود ہیں، اس سے ہم نے کتنا علم نکالا ہے، اس معلومات سے کتنی بار اور کیسے کیسے اس کو جو ہے ہم نے مشاہدہ کیا، ان سب کے بعد ہم تمام ایک پیکیج بناتے ہیں۔ یہ عام لفظوں میں بات کر رہا ہوں، کاغذات کا ایک پیکیج، معلومات کا ایک پیکیج، ایک مخصوص انداز سے، جس سے اس کو ہم پرکھ سکیں۔ جیسے آپ کو نا کبھی ڈھونڈنا پڑتا ہے تو آپ ٹارچ جلا کے دیکھتے ہیں کسی صوفے کے نیچے، پلنگ کے نیچے، تو ٹارچ مارتے ہیں چاروں طرف سے کہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم اس کاغذوں کو بھی تمام ٹارچ مار کے دیکھتے ہیں کہ ہاں اس کو انسانوں میں دیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو انسانوں میں دینے کے لیے پھر ہم 4 حصے بنا لیتے ہیں، ایک کہتے ہیں فیز 1، ایک کہتے ہیں فیز 2، ایک کہتے ہیں فیز 3، ایک کہتے ہیں فیز 4۔ تو فیز 1 میں ہم سب سے پہلے سیفٹی دیکھتے ہیں، آپ کے وائٹل آرگن کو نقصان تو نہیں پہنچا رہا، کہیں آپ کو کینسر تو پیدا نہیں کر دے گا، کہیں آپ کا کوئی آرگن ڈیمیج تو نہیں کر دے گا، کہیں یہ کوئی اور نقصان تو نہیں پہنچائے گا، تو پہلے اس کو دیکھتے ہیں۔ تو پرائم امپورٹنس سے ہم سیفٹی کو دیکھتے ہیں۔ ہاں، تو اس کالڈ فیز 1 ٹرائل۔ تو فیز 1 کلینکل ٹرائل بہت محدود لوگوں پر ہوتا ہے۔ تو پھر وہ اس کے بعد فیز 2 ہوتا ہے، تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں، وہاں پہ ایفیکیسی بھی دیکھتے ہیں کہ واقعی فائدہ بھی پہنچا رہا ہے کہ نہیں پہنچا رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ سیفٹی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فیز 3 میں ہم آتے ہیں وہ بڑے پیمانے پر، لیکن جو کانسیپٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے رینڈمائز کا، کہ رینڈم۔ جی، رینڈم کو بتائیے کہ رینڈمائز سے کیا مراد ہے؟ عام لفظوں میں نا رینڈم مینس کہ آپ نے بکھرے ہوئے میں سے سلیکٹ کر لیا، بغیر کسی اصول کے، بغیر کسی بے ترتیب، یعنی کہ آپ نے کوئی وہ نہیں کیا، کوئی تعصب کا مظاہرہ نہیں کیا، تو آپ نے سلیکٹ کر لیا۔ اس کے بعد ہمیں ایک اور ہے، ہمارے پاس لفظ ہے پلیسیبو بیسڈ، یعنی کہ آپ جس پہ ٹرائل کرنے جا رہے ہیں اس کو 2 گروپ بنا لیتے ہیں۔
ایک گروپ وہ ہوتا ہے جن کو ہم دوا دیتے ہیں، ایک گروپ وہ ہوتا ہے جن کو ہم نقلی دوا دیتے ہیں، یعنی کہ اس میں کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ دوا جیسی لگ رہی ہوتی ہے دوا نہیں ہوتی، اور وہ نقصان نہیں پہنچاتی، اس کا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس کا اپنا کوئی سگنیفیکنٹ افیکٹ نہیں ہوتا، تو وہ ہم اس کو دے دیتے ہیں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ وہ پتہ دونوں میں سے کسی کو بھی نہیں ہے کہ کس کو دوا مل رہی ہے کس کو نہیں مل رہی، تو اسے ہم کہتے ہیں پلیسیبو کنٹرول، تاکہ ہم دونوں میں جب رزلٹ آئے گا تو پتہ چلے گا ایک کو دوا دی گئی ہے، ایک کو دوا کے نام پر جعلی دوا دی گئی ہے، فرض کر لیجیے آٹا دیا گیا ہے، فرض کر لیجیے جی وہ سوجی دیا گیا ہے، اور دوسرے کو جو ہے وہ ڈرگ دی گئی تو ہے۔ یہ کہلاتا ہے ڈبل بلائنڈ، کہ جس کو مل رہی دوا اس کو بھی نہیں پتا اور جو دے رہا ہے اس کو بھی نہیں پتا۔ ہاں، یعنی ڈاکٹر کو بھی نہیں پتا، جی جو وہاں پہ آبزرو کر رہا ہے اس کو بھی نہیں پتا، پڑیا بن کر آئی ہے، اس پہ ایک پہ اے لکھا ہوا ہے، کوڈنگ ایک پہ بی لکھا ہوا ہے، nobody knows what is A and what is B، کس کو کیا گیا ہے یہ اسی کو پتا ہے۔ تو رینڈمائزڈ پلیسبو کنٹرولڈ ڈبل بلائنڈ۔ ڈبل بلائنڈ، سنگل بلائنڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف مریض کو نہیں پتا، ڈاکٹر کو پتا ہے، اس میں ڈبل بلائنڈ۔ اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں ملٹی ایتھنک ملٹی سینٹرس، یعنی کہ مختلف جگہوں پر ہو رہا ہے، پاکستان میں ہو رہا ہے، انگلینڈ میں ہو رہا ہے، یا عورتوں میں ہو رہا ہے، مردوں میں ہو رہا ہے، یا اس مریض میں ہو رہا ہے، اس گروپ میں ہو رہا ہے، اس ایج پر ہو رہا ہے، یہ سب ہم ایج فیکٹر کو بھی دیکھتے ہیں، تمام چیزوں کو، اور جو میل فیمیلز کو بھی وہ تمام بریکٹ میں ہم اس کو لے آتے ہیں، جی اور جو ہمارے پاس ایک جو بڑی بالٹی بن جاتی ہے، پھر اس کے بعد سے مگ نکال کے ہم الگ الگ انالائز کرتے ہیں، جب ڈیٹا آ جائے تو وہ ہمارے پاس اپروچ موجود ہے کہ ہم اس کو کیسے کریں گے، لیکن پہلے ایک پوری بڑی بریکٹ کے اندر اس کو کنٹرول کرتے ہیں، تو اسے ہم کہتے ہیں ٹرائل۔ تو جو وہ ایک بڑا مشہور کلینکل ٹرائل کا فیلئر تھا، وہ دوا تھی TGN-1412۔ ہاں TGN-1412 وہ تو بہت کلاسیکل کیس ہے، اور 2006 میں مارچ کا مہینہ تھا، اور 2006 میں یہ ہوا ہے لنڈن کے UK کے ہاسپٹل میں، تو اس کو ذرا بتائیے گا۔ TGN-1412 یہ ایک جرمن کمپنی کی مونوکلونل اینٹی باڈی تھی، بالکل، اور اس کا جو کوڈ تھا وہ TGN-1412، اور کمپنی کا نام ہے ٹی جنیرو امیونو تھراپیوٹکس۔ جو کلینکل ٹرائل کنڈکٹ کیا تھا ان کے بہاف میں وہ پیرگزل نے کیا تھا۔ اچھا، اس مونوکلونل اینٹی باڈی کا نام آپ کو یاد پڑتا ہے؟ جی، مونوکلونل اینٹی باڈی تھیرالیوزیمیب۔ تھیرالیوزیمیب یہ اینٹی رومیٹائڈ آرتھرائٹس کے لیے، آٹو امیون ڈس آرڈر کے لیے، اور لیوکیمیا کے لیے ڈیولپ کی جا رہی تھی۔ جی بالکل، لیکن ہوا یہ تھا کہ اس میں سائٹوکائن اسٹارم آ گیا تھا، ہاں، مریضوں میں، پیشنٹ میں، اور 6 پیشنٹ وہ تھے لوگ تھے جن پہ فیز 1۔ اب میں یہ نا سمجھاتا ہوں کہ سائٹوکائن اسٹارم آپ نے بہت اسی لیے میں نے بول دیا۔ دیکھیے، اب آپ سوچئے، اپنے اوپر رکھ کر سوچئے گا کہ یہ کتنا اہم معاملہ ہے۔ کلینکل ٹرائل کی اپروول دے دی گئی، اپلیکیشن آیا کمپنی کے لیے، وہ اتنی بڑی کمپنی تھی پریکسل جو ٹرائل کرتی تھی، بہت بڑی کمپنی آج بھی ہے، تو لنڈن دنیا کا سویلائز علاقہ، اور EMA یورپین میڈیسن ایجنسی انگیج ہے، 2006 کا واقعہ ہے، تو وہ اپلیکیشن اپرووڈ ہو گئی ہے ٹرائل کی۔ اب 8 لوگوں میں یہ دوا دی گئی، ان میں سے پلیسیبو کنٹرول تھا، تو ان میں سے کچھ لوگوں کو پلیسیبو بھی دیا گیا، 2 کو پلیسیبو دیا گیا تھا، ڈبل بلائنڈ تھا۔ اچھا، جو ڈاکٹر اس کو مانیٹر کر رہا تھا وہ ڈاکٹر پہلے بہت سارے کلینکل ٹرائل میں شاگرد کی حیثیت سے، جونیئر کی حیثیت سے کام کر چکا تھا، ملٹیپل 100 آف ٹرائلس کے اندر وہ آلریڈی فیز 1 ٹرائل میں انوالو رہا تھا۔ ابھی اٹ از اے فیز 1 ٹرائل، پہلی بار انسان میں لگ رہی ہے دوا۔ آپ سوچیے گا کیا ہولناک میں واقعے کا، اینیمل اسٹڈیز ہو چکی ہیں، اور فیز 1 میں یعنی کہ انسانوں میں فرسٹ ٹائم جا رہا ہے۔ اور میں اینیمل اسٹڈی بتا دوں، مونکی پہ ہوئی تھی اسٹڈی، یہ چوہے ہوئے پہ نہیں ہوئی تھی، مونکی پہ اسٹڈی ہوئی تھی۔ اب جب یہ جو مونوکلونل اینٹی باڈی ہے، جرمن کمپنی کا یہ بنایا تھا اس نے بوئنگر نے، جی، مینوفیکچرنگ بوئنگر کی تھی، اور جو اس کو لے کے چل رہی تھی کمپنی وہ جرمن ٹی جنیرو امیونو تھراپیوٹکس تھی۔ ہاں، تو ٹرائل کنڈکٹ کیا تھا پیرگزل نے۔ ابھی تینوں، اب دیکھیے تینوں ایک فیرس کی کمپنی ہے، یہ اسی لیے بتانے کا مقصد ہے کہ اب ہاں، تو اب یہ جب وہ انہوں نے ایڈورٹیزمنٹ دیا کہ 2000 وہ دیں گے، کیا کہتے ہیں انڈین، وہ انگلینڈ میں پاؤنڈ، 2000 پاؤنڈ پر لوگوں کو 3 دن انگیج کرنا پڑے گا۔ اٹ واز پرابلی مارچ کا کوئی دن تھے، مجھے اب ڈیٹ ویٹ یاد نہیں، مارچ کے، ہاں، پرابلی 3rd 4th 5th مارچ کے لیے ان کو انگیج کیا گیا تھا۔ تو وہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ایڈورٹیزمنٹ دیکھ کر وہ خوش ہو گئے، بھائی لوگ آ گئے، پیسے بھی بڑی جان تھی، 2000 پاؤنڈ، تو 3 دن کے 2000 پاؤنڈ تو بہت اچھی رقم تھی، اور ایک ڈوز لگے گی، تو وہ 8 لوگ آ گئے، صبح اسپتال پہنچ گئے، ان سے کنسنٹ لیا گیا، یعنی کہ کاغذ کے پاس سائن کروایا گیا، پڑھا جتنا پڑھنا ہے، کسی خوشی لوگ آئے تھے، انہیں پیسے ملنے تھے، سائن بھی انہوں نے کیا، انہوں نے لکھا تھا جی مونوکلونل اینٹی باڈیز ہے، اب انہیں کیا پتا مونوکلونل اینٹی باڈیز کیا ہے، میری نظر میں ان بیچاروں کو کیا پتا جو اپنے اوپر ٹرائل کروانے کے لیے آئے تھے۔
ہنسی خوشی ان کو لیٹ گیا جا کر 2-3 جگہیں تھیں مختلف بیڈ کے اوپر. اور روحی صاحبہ بتاؤں ان کو کہ جب نا وہ پہلی ڈوز لگائی پہلے والے کو وہ لگی تھی 8 بجے پرابلی, اور اس کے بعد پھر 8-10 پہ ایک اور کو لگی, اس 10 منٹ کے فاصلے پہ لوگوں کو ڈوز سکتی گئی, 8:50 تک 5 کو لگ گئی. پھر اس کے بعد لیکن وہ 50ویں منٹ پہ یا 40ویں منٹ کے اوپر نا وہ پہلا جو بندہ تھا جس کو پہلی ڈوز لگی تھی اس کے نا پیشانی کے اوپر درد ہونا شروع ہوا. اس نے 2000 یورو پاؤنڈ کے لیے اس نے اس بات کو اگنور کیا. نرس کو بتایا کہ ہاں ہو رہا ہے. نرس نے وہ پٹی وٹی رکھ دی ٹھنڈے پانی کی. اس نے دوا لینے سے کہا نہیں کہ میگرین مجھے پہلے بھی تھا اور یہ میگرین ہوگا پرابلی, تو وہ سمجھ رہا تھا لیکن درد بڑھ رہا تھا, چہرہ تناؤ میں آ رہا تھا, اس کو گرمی لگ رہی تھی, وہ کریمپ جیسے پین ہو رہا تھا اس کا. اتنے میں پھر دوسرے کو شروع ہو گیا, پھر تیسرے کو شروع ہو گیا. لیکن ان لوگوں نے ڈرگ ایڈمنسٹر کرنا جاری رکھا. 8 لوگوں میں دے دی انہوں نے دوا, جبکہ پہلے پہ سگنل آنے شروع ہو گئے تھے, اور 2 کو پلیسیبو تھا. اب کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے میں آ جاتا ہے انسان کے کس کو پلیسبو ہے اور کس کو بڑی پینک پھیل گئی. اب وہ پھر دوسرے میں بھی شروع ہو گیا. پھر اس طرح اتنا ہو گیا کہ انہوں نے کپڑے اپنے اتار دیے, کتنا گرمی لگ رہی تھی. ایک بندہ بیڈ سے گر گیا اور وہ اس میں رول کرنے لگا, اتنا درد. انہوں نے پھر اب جب اتنا درد بڑھا تو انہوں نے بلایا اس کو, کیونکہ انہوں نے وہ پڑھا تھا کہ مونکی میں تو کیا ہوا ہے. اب انہوں نے اس کو بلایا, ڈاکٹرس کو بلایا ایمرجنسی میں, اور ڈاکٹرس نے دیکھا تو ڈاکٹر نے فوراً کہا ان کو فلوئڈ دو اور ان کو کارٹیکوسٹرائڈ دو. نظر آ رہا تھا کہ ان کے آرگنز فیل ہو رہے ہیں, نظر آ رہا تھا بڑا واضح. تو انہوں نے کہا اسٹرائڈ دو. اب اسٹرائڈ دے تو رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ خطرہ تھا کہ اگر یہ ڈرگ کنٹامنیٹڈ ہے اور اس کنٹامنیشن کے نتیجے میں یا پیروجن کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, مطلب ریئیکشنز ہو رہے ہیں یا سائٹوکائن اسٹارم آیا ہوا ہے, تو کیونکہ سوچنے لگ گئے تھے. اس کو نا وہ ایلیفنٹ بھی کہتے ہیں, ایلیفنٹ مین ٹرائل بھی کہتے ہیں. ایلیفنٹ مین ٹرائل کہ انسان سوچ رہا تھا نا, بہت بری طریقے سے سوچ رہا تھا. تو انہوں نے یہ نہیں کیا, مطلب پیتھیٹک سچویشن کریٹ ہو گئی, اور وہ بہت احتیاط سے نا وہ اس کو مینیج کرتے رہے. لیکن اس کا فائنلی اس کا اینڈ کیا یار شام تک نا بہت صورتحال بگڑ چکی تھی, یعنی کہ 8-9 گھنٹے کے اندر. وہ 2 لوگوں کو پھر انہوں نے چھٹی دے دی, ان پہ ڈسکلوز کیا بھی کن دونوں کو پلیسیبو لگایا. جن 2 کو پلیسیبو لگا تھا ان کو کہا تم گھر جاؤ, کیونکہ وہ دیکھتے کہ وہ ڈر رہے تھے. اب وہ گھر آ گئے اور رات 9 بجے تک پوری برطانیہ میں لوگوں کو پتہ چل چکا تھا, میڈیا والے باہر آ چکے تھے, اور ایک ہراسمنٹ مچ چکی تھی ٹی وی کے اندر, تمام چینلز کے اندر, تمام وہ لوگ پہنچ رہے تھے. اب وہاں پر ان کو ICU میں شفٹ کیا گیا کہ جی وہاں پھر ٹیم بلائی گئی اور ٹریٹمنٹ شروع کیا ان کا. تو ٹریٹمنٹ کیا کرتے رہی, وہ یہی تھا اسٹرائڈ دینا ہے کہ نہیں دینا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے جو ڈرگ دی گئی ہے اس میں انفیکشن تو نہیں ہے. لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ آپ سے شیئر کروں, وہ 6 لوگ بہت بری طرح ڈیمیج ہوئے. تو فوری طور پر وہ آئے, یہ ان کے MHRA انوالو ہوئی, MHRA بھی انگیج ہوئی. لیکن ان کی جو رائل پولیس تھی یہ اسکاٹ لینڈ, وہ رات تک پہنچ چکی تھی. اس نے پلیسیبو ڈرگ اور یہ جو اوریجنل ڈرگ جو اور چیزیں تھیں سب کو اس نے وہ سیز کرتے ہیں, اور سیز ریسٹرکشن, کیونکہ وہ دوسری نظر سے دیکھ رہے تھے کہ یار یہ کوئی انسانی ڈیلیبریٹ تو نہیں ہوا ہے, کوئی ولفل نیگلیجنس تو نہیں ہے. اسکاٹ لینڈ یارڈ پولیس سے میرے ذہن میں آیا کہ ایک کیس آپ نے پاکستان میں انویسٹیگیٹ کیا تھا جس میں 150 لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی. یار یہ پتہ ہے وہ 150 لوگوں کی جو موت ہے نا وہ ان سے زیادہ ہولناک ہوئی تھی, اور اس میں بھی باہر کے لوگ انوالو تھے. میں اس میں ایکٹیو رول پلے کر رہا تھا. ہمارا دونوں ریگولیٹر تھے, لیکن اس کی انویسٹیگیشن میں نے ایکٹیو رول پلے کیا تھا, اور چاہے وہ عدالتی کمیشن ہو یا انویسٹیگیشن ہو, کسی موقع پہ وہ بھی شیئر کریں گے. تو اب کیا ہوا کہ وہ جب رائل پولیس آئی اس نے MHRA سے بھی پوچھا, MHRA سیمپل اٹھا کے لے کے گئی, وہ ٹیسٹ کر رہی ہے, سیمپل دیکھ رہی ہے کہ سیفٹی کا مسئلہ تو کہیں سے نہیں آیا, جو ہم نے جو ڈیٹا موجود تھا اس میں تو نہیں آیا ان کے پاس جو ڈیٹا تھا. لیکن سوال ایک ہی رہا کہ بھائی پہلے یہ تو بتائیں کہ آپ نے جو اینیمل ٹرائل کیا تھا, اینیمل اسٹڈیز کی تھی, جو لیبارٹری اسٹڈیز کی تھیں, اس کے بعد آپ یہاں تک پہنچے تھے نا, تو اس پیکیج میں کیا غلطی تھی انفارمیشن کے اندر, کس نے ریویو کیوں نہیں کیا؟ اور اتنی بڑی کمپنی ہے, اتنے بڑے لوگ ہیں, تو وہ ایک بڑا سوال تھا, اور اس کا جواب صرف آج تک مل نہیں سکا. بہرحال لیکن وہ کسی نے کہا کہ جب کاؤنٹی پارٹی نے ریئیکشن کیا ہے تو پھر نے کہا اس سے پہلے ہم نے منکی پہ کیا تھا. بہرحال وہ پھر کسی نے کہا بھائی ڈوز زیادہ دے دی گئی ہے, لائر بھی انوالو ہوئے نا کہ ڈوز جو ہے وہ زیادہ دی گئی ہے. میری معلومات کے مطابق رشیا میں اس پہ ٹرائل ہوا ہے بعد میں, اور اسی ڈرگ کے اوپر, اور جب ٹرائل ہوا تب انہوں نے اس کی ڈوز جو ہے وہ 0.1% کر دی جو دی گئی تھی,
اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے وہ بھی کر دیا، جو ایڈمنسٹریشن کا جو ٹائم ہے اس کو بہت بڑھا دیا، انہوں نے ٹھک سے 6 منٹ میں دے دیا تھا نا. اور بڑا یار دیکھیے کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو ڈرگ لگ رہی ہو اور سرنج وہاں لگی ہوئی ہو مشین میں، مشین سے ٹک کی آواز آئے، اب ڈرگ پہلی بار اس دنیا میں کسی انسان پہ جا رہی ہے اور آپ کو 3 دن تک اس کو آبزرو کرنا ہے. وہ ہاربل اور بڑی ہمت کی بات ہے کہ لوگ جوان لوگ جو فیز 1 ٹرائل میں لوگ انرول ہوتے ہیں ان کے لیے واقعی بہت اچھا دیکھیے آج جو لوگ انہیں دواؤں سے، اسی مونوکلونل اینٹی باڈی سے جو لوگ استفادہ حاصل کر رہے ہیں، جن کا کینسر ٹریٹ ہو رہا ہے، مینیج ہو رہا ہے، جن کا الزائمر مینیج ہو رہا ہے، جن کا ارتھرائٹس مینیج ہو رہا ہے، جن کا یہ سائٹوکائن اسٹارم مینیج ہو رہا ہے، وہ انہی لوگوں کی بدولت ہے جنہوں نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالا، اور ان سائنٹسٹوں کی محنت ہے جنہوں نے اتنا اسیس کیا. بہرحال اس کیس میں اگنورنس ہو گئی یا نیگلیجنس ہوئی، وہ نظر آتی ہے کہ ہم نے اسٹڈی کرنے میں. کلینکل ٹرائلز میں فیز 1 پہ ہم نے بات کی، فیز 2 پھر اس کے بعد ہم جاتے ہیں ایفیکیسی دیکھتے ہیں. فیز 3 فیز 4 کو تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے. فیز 3 یہ تو فیز 1 میں اتنا بڑا ناکام ہوا تھا، یہ 2006 کا واقعہ تھا، تو اس سے بہت کچھ سیکھا گیا ہے. بالکل. اور اس کے بعد کوئی اتنا بڑا سانیہ نہیں ہوا، لیکن اکا دکا سانیہ پھر بھی ہوتے رہے، ڈیمیجز ہوتے رہے. تو وہ منہ سوج جانا، اور 3 دن بعد ان میں سے لوگ بہتر ہونا شروع ہو گئے تھے، اور کچھ لوگ جو ہے ایک صاحب کی تو انگلیاں ختم ہو گئی تھی نا، وہ سب اس میں سائنوسس ڈیولپ ہو گیا تھا، کاٹ پھٹ دی گئی تھی، امپوٹیشن ہوا تھا، اور میری معلومات تک ان کا کڈنی ڈیمیج ہو چکا تھا. لیکن وہ بعد میں یہ بھی دیکھیے، یہ بھی پرسرار بات ہے کہ نا، وہ جو کمپنی تھی ٹرائل والی کمپنی کا میں نام بول رہا ہوں، پیرگزل، اور جو مینوفیکچرنگ کمپنی تھی یہ جرمن کی، تو انہوں نے مل کے اس کے ساتھ ڈیل کی کورٹ میں، اور کورٹ میں آؤٹ سائڈ کورٹ سیٹلمنٹ ہو گیا تھا 6 لوگوں کا کہ جی وہ آگے وہ کچھ نہیں بتائیں گے، تو اس لیے وہاں پہ معاملہ خاموش ہو گیا ہے. لیکن جو معلومات دستیاب ہیں جو استعمال کی جاتی ہیں، اس میں ہمیشہ ایز اے ریفرنس کیس یہ ہمارا جو ہے 1412 ہمیشہ سامنے رکھا جاتا ہے. تو پھر فیز 3 یہ تو خیر ڈرگ ڈسکنٹینیو ہو گئی تھی کمپنی کا، مجھے یاد ہے دیوالیہ ہو گیا تھا، اور جی اور تو اس لیے سوری کرنا پڑا تھا ان لوگوں کو آ کر. ہاں، کلینکل ٹرائل میں جو ڈفرینٹ اسٹیجز پہ کس طرح مطلب فیلئر دیکھیے فیلئر بہت سارے ہو رہے ہیں. 90% جو ڈرگ ہے نا، اس کا فیلئر فیز 2 پہ ہو جاتا ہے. 90% ڈرگ کا. امیجن کریں اگر 1000 ڈرگ پاکستان میں آئی ہے، دنیا میں آئی ہے، تو 1000 پہ فیز 1 ٹرائل ہوا ہوگا، اور اس کا 90% وہ ہو گئی جو کہ نہیں آ سکی، تو اس پہ بھی ٹرائل ہوا ہوگا. تو کئی لاکھوں ملینس لوگ آپ کے لیے رسک لیتے ہیں اپنی زندگی کا، تو اور اس کے لیے بھرپور کام کر رہے ہوتے ہیں. تو جو وجہ ہے نا وہ ایفیکیسی نہیں آنے کی، اس کی ملٹیپل ریزنز ہیں، جو اسپیکولیشنز اور جو سر دست ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جو آبزرویشنس ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ جہاں ٹیشوز تک وہ ڈرگ پہنچنا ہوتا ہے جس کنسنٹریشن میں، وہ ڈرگ وہاں تک پہنچ نہیں پاتی، کیوں پہنچانے کے لیے بلڈ میں چاہیے ہوتا ہے. بلڈ میں اگر ہم دیں گے تو اس کا ایڈورس ریئیکشن آ جاتا ہے، تو اس کو وہاں تک پہنچانے کے لیے وہ کنسنٹریشن ہم پہنچا نہیں پاتے. تو وہ جو ہم نے تھیوریٹیکلی اسٹیمیٹ کیا ہوا تھا یا جو اینیمل میں اسٹیمیٹ کیا ہوا تھا وہ کامیاب نہیں ہو پاتا، ہیومن میں ایفیکیسی نہیں دے پاتا. سیفٹی کراس کر لیتا ہے، ایفیکیسی نہیں دے پاتا. تو 90% کہ یہ اسیوم کیا جاتا ہے کہ دوائیں اس وجہ سے فیل ہو جاتی ہیں. بعد میں پھر جو ہمارا جو طریقہ کار ہے نا کہ اتنے کو دیا، اتنے کو فائدہ پہنچا، اتنے کو نہیں پہنچا، اس کا اسٹیٹس نکالا اور اسٹیٹس میں غلطی کو دے کر، اور ساتھ میں ہم اس کے اسٹیٹسٹیکل انالیسس کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پر جو ہے دوا. اور پھر جب لارج اسکیل میں کر رہے ہوتے ہیں تو پھر پتہ لگتا ہے کہ یہ باتیں غلط ثابت ہو گئی ہیں، تو پھر ہمیں وڈرا کرنا پڑتا ہے. تو آپ دیکھیں بہت سی دوائیں ہماری وڈرا کرنی بھی پڑتی ہیں. تو ہمارا جو یہ میکینزم ہے، اسی طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں آگے. تو بڑی بھاری ذمہ داری ہے نہ صرف کمپنی میں بلکہ گورنمنٹ پہ بھی، جو کہ ڈیفینیٹلی کسی بھی ملک کی گورنمنٹ کسٹوڈین ہوتی ہے. اچھا دیکھیے ہمیں اور آپ کو نا ایک اللہ تعالیٰ نے وہ دیا ہے، معلومات دی ہیں. ہم دونوں ان نشستوں کے اوپر پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے رہے ہیں، اور پاکستان کے جو سمجھیے اس آفیسز کے آپریشنل ہیڈ رہے ہیں مختلف اوقاتوں میں، چاہے کلینکل ڈرگس کو آپ نے بہت سارے جی سائٹ کو مانیٹر کرنا، کام کرنے کا تو کبھی موقع ملا تو بہت ساری باتیں وہ ہیں جو ہم اس پر نہیں کر سکتے، ویسے ہم کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سب کو جو ہے محفوظ رکھے، اور دنیا میں شراکت داری جو ہے سائنس کی، اس میں ہمیں موقع دے کر شراکت داری کریں اور ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں. بالکل. آپ کوئی بات بس یہ کہ ہم نے بات کی تھی کہ جو بھی شواہد ہیں ان کو جوڑا کنیکٹ کیا جاتا ہے، اور تو جو کنیکٹ کیا جائے وہ کاز اینڈ افیکٹ کو ضرور دیکھا جائے، اسٹرانگ ٹوٹلٹی آف ایویڈنس کے ساتھ. چلیے جی، بہت شکریہ. جو غلطی ہو بتائیے گا. اللہ تعالیٰ اچھا رکھے. السلام علیکم. اللہ حافظ.